درس نمبر ہے 82۔ اس میں ہم بتانا چاہتے توجیہ المحتضر الی القبلہ۔ جس آدمی کو موت شروع ہو جائے اس کو محتضر کہتے، محتضر، تو اس کا قبلہ رخ لیٹانا، قبلہ رخ کرنا کیا ہے، ضروری ہے، یعنی مستحب اور سنت طریقہ ہے۔ ینبغی یوجہ للمحتضر، جب آدمی کو موت شروع ہو جائے تو اس وقت اس کو قبلہ رخ کر دے، مانا اس کا رخ قبلے کی طرف کرے۔ وهو الذی ظہرت علیہ علامات الموت، محتضر عربی میں اس شخص کو کہتے جس پر موت کی علامات شروع ہو جائے، کہ مضطجعا علی شقہ الایمن، داہنی جانب پر یعنی داہنی کروٹ پر اسے لٹا دے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہونا، وہ ہو نہیں سکتا ہو، یا نیچے سے ٹیک دینا، سہارا دینا بھی مشکل ہو، ممکن نہ ہو، یا اکیلے ہو نہ کر پا رہا ہو، وَإِن لَمْ يُمْكِنْ فَمُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، ایسا کر دے، بالکل سیدھا لٹا دے۔ سیدھا لٹانے کی صورت میں پھر اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو، خیر سر اس کا تم کو ایسا لگے کہ یہ مشرق کی طرف ہے، حالانکہ ایسا نہیں لگتا، جب اس کا سر آپ ذرا اٹھائے تو قبلہ رخ بنتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ، اگر اس پر سکرات موت سخت ہو جائے، موت کی سختی شروع ہو جائے، روح کی حالت سخت ہو، نزعی روح کی حالت کیا ہو، سخت ہو، تو قرأت علیہ سورہ یاسین، پھر سورہ یاسین اس پر پڑھ لے تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے نا، کہ ما من میت یموت فتقرأ عنده یاسین الا هون اللہ علیہ، کہ جس شخص کے لیے سکرات موت سخت ہو، جب اس پر سورہ یاسین پڑھ لے، مانا سورہ یاسین اس کی قریب میں پڑھ لے تو اس میت کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح پرواز ہو جائے تو اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر لے۔ اذا فاضت روح المسلم وجب تغمید عینی وسترہ بغطاء، تو پھر اس کی آنکھیں بند کر لے، منہ بند کر لے، اور ٹوڑی کو بھی نیچے سے باندھ سکتا ہے، سر کے اوپر سے کپڑا لے کر ٹوڑی کے نیچے اتار دے تاکہ اس کا منہ آنکھیں کھلا نہ رہ جائے۔ وَلَقَالَ عِنْدُ إِلَّا خَيْرًا، جب وہ میت ہو جائے نا تو بس خیر کی باتیں کرے، بد دعا وغیرہ نہ کرے، اور یہ پڑھ لے کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یہ دعا پڑھا کرے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے نا کہ جب تم میت کے پاس یا مریض کے پاس جاؤ تو اس وقت اچھی باتیں کہا کرو، کیونکہ فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اگر تم بد دعا دو گی، برا کہو گی، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو بد دعا ہو جائے گی اپنے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ صاحب کے پاس جب گئے اور اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی آنکھیں بند کر دی، پھر فرمایا کہ ان الروح اذا قبض تبعه البصر، روح جب پرواز ہو جاتی تو آنکھیں کھلی رہ جاتی، اس کے بعد آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا کر دیا، اس کو بند کر دیا، تو اس کے بعد لوگوں میں شور ہو گیا، کیونکہ میت پر شور ہو جاتی ہے نا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اپنے لیے بد دعا نہیں کرنا، اچھی باتیں کہا کرو، خیر کی بات کرو، دعا کرو، بد دعا یہ نہیں کرنا، اپنے لیے جزع فضع میں شکایت کر کے یا جذبات سے باہر جا کر خود کے لیے ہلاکت وغیرہ کی دعا نہیں کرنا۔ جیسے بعض لوگ ہو جاتے ہیں کہ جب میت ہو جاتی ہیں، خواتین عموماً ایسا کرتی ہیں کہ اپنے لیے بد دعا شروع کر دیتی ہیں، تو ایسا نہ کرے، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ پھر اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہو جاتے ہیں نا، فیما ینبغی من وفاته الی دفنہ، پھر مستحب طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کی پودگی کی خبر کر دی جائے، جو اس کے اقارب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، والصالحین من اہل بلدہ لیحضروا جنازتہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے اور کو بھی کر سکتے ہیں خبر، تاکہ اس کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائے اور اس میں شرکت کر لے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نجاشی بادشاہ اصحمہ کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بتا دیا تھا، اور اس طرح سے زید صاحب کی وفات ہو گئی تھی، جعفر صاحب کی وفات ہو گئی تھی، عبداللہ بن رواحہ جب وہ جنگ تبوک میں شہید ہو گئے نا تو ان کی پھر خبر دے دی۔ جس اعلان سے من آیا ہے وہ کون سا ہے، وَإِنَّمَا النَّعْيُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَمَا كَانَ فِي الشَّوَارِعِ وعلى أبواب المسجد بصوت مرتفع والصياح مثل ذلك منهي عنه شرعا،
ہاں وہ والا منع ہے نا کہ جو کیا ہو عام روڈوں پر اس کی خبر دینا شروع کر دے کہ اللہ جاؤ لوگوں کو پرت کو بتایا کرو کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی ہے، یا مساجد کے دروازے پر کسی کو کھڑا کر کے، جیسے کہ پہلے زمانے میں سرداروں کی موت پر وغیرہ ایسے کچھ کرتے تھے، تو اس سے منع ہے۔ ہاں اگر ایک جگہ اعلان کرے مسجد سے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن فردن یہ ایسے گوئے کہ پوسٹر تقسیم کر رہا ہو، کوئی شہرت کی بات کر رہا ایسا نہ کر دے۔ تو کال کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے بھی خبر کر سکتے ہیں اپنے افراد کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو، دوستوں کو وغیرہ، یہ سب درست ہے۔